جی ہاں بھائی صاحب پوچھیے. میرا نام BS گپتا, میں ایک ایڈوکیٹ ہوں. دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں, جی دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں, میجورٹی کمیونٹی 80% جس کو کہتے ہیں ہندوز اور 20% مسلمز, ان کے بیچ میں غلط یا صحیح یہ بھاونا ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا. ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا یہ مت ہے کہہ نہیں سکتے, لیکن کیا یہ سچ ہے کہ 3000 سے 6000 تک ہندو مندروں کو گرا کے مسجد میں بدلا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ اسپیشلی اورنگزیب کے وقت میں ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو زبردستی ان کے جنیو کاٹ کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمان بنے؟ نمبر 2, جو کہ آج کے سمے کے انوسار ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں, ہندوؤں پر ہندو میرج ایکٹ لاگو ہے جس کی پریبھاشا میں سوائے کرسچنز اور مسلمز کو چھوڑ کے بدھ, جین کو, سکھوں کو, سب کو شامل کیا گیا ہے. کیا مسلمانوں کا یہ کہنا نہیں بنتا کہ آپ سب کو شامل کرتے ہیں ہندو میرج ایکٹ میں, اس کا نام بدل کے ایک ایسا ایکٹ بنایا جائے جو سب پہ لاگو ہو, یا اس کے آلٹرنیٹیولی ایک یونیفارم سول کوڈ جو دونوں دھرموں کے اچھے ٹینٹس کو شامل کرے اس کو لاگو کیا جائے؟ ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لاء میں جو ول ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ 1/3 سے زیادہ کوئی ول نہیں کر سکے گا, اس کا میں انکارپوریشن اگر یونیفارم سول کوڈ بنتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہندوؤں پہ بھی لاگو ہو. یہ نہیں ہے کہ ہندو میرج ایکٹ کو اگر انڈین میرج ایکٹ میں بدلا جائے تو مسلمانوں پہ لاگو ہو اور ہندوؤں پہ کوئی چیز نہ آئے. مجھے اسلام میں یہ چیز بہت اچھی لگی. ایسے ہی کوئی یونیفارم سول کوڈ کے لیے یہ مسلم آگے کیوں نہیں آ رہے, اس کی وجہ مجھے بتائی جائے. بھائی صاحب نے 3 سوالات پوچھے ایک سوال میں. پہلا سوال کہ ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کہ نہیں, لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 3000 سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائے گئے اور بہت سے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے, افواہ ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوئیں گی, اس سے میں نے کہا تو ایک بھی مندر نہیں گرائی گئی. ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں ان نے آ کے کچھ مندروں کو گرایا ہوگا اور مسجد بنایا ہوگا, ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ 3000 سے 6000 مندر گرائے گئے یہ بالکل افواہ ہے, بالکل غلط ہے, بے بنیاد ہے, بالکل بے بنیاد ہے. کچھ مسلمان راجاؤں نے غلط کام کیے ہوئیں گے, اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو زندہ جلایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسچینٹی خراب ہے؟ بالکل بے بنیاد ہے. وہ ہٹلر نے کیا, بائبل میں تو ہی لکھا ہے کہ جلانا چاہیے. اسی طریقے سے یہ خالی افواہ ہے. کچھ مندروں کو شاید گرایا گیا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گرایا گیا, لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھی جاتی ہے. آپ دیکھو ٹیپو سلطان کے خلاف آ گئے. آج بھی آپ جائیں گے میسور کے اندر, اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے. اگر آپ یہ کہتے سچ ہے کہ 3000 سے 6000 مندر کو گرایا گیا تھا تو آپ کیسا زندہ بچے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ 1000 لوگوں کو قتل کیا گیا, آپ کیسا زندہ بچے؟ آپ زندہ بچے یہ شہادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اگر یہ سچ ہوتا تھا, آپ نے کہا 1000 لوگ کا قتل کیا, کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گیا. دیکھو ہر مذہب میں دیر آر بلیک شیپس ان ایوری کمیونٹی. کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں, وہ مذہب کی غلطی نہیں, وہ مذہب کے ماننے والے کی. کرسچین میں آپ کو کچھ خراب لوگ ملیں گے, مسلمان میں ملیں گے, ہندو میں ملیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ ڈرگ میں ڈیل کرتے, ڈرگ میں دھندا کرتے. ڈرگ تو حرام ہے اسلام میں, کرتے تو ان کو دوش دینا چاہیے, اسلام کو نہیں. اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے 1000 لوگوں کا قتل کیا, یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے. کچھ لوگ کا شاید کیا ہوگا, اور یہ ہی ثبوت ہے. میں نے تقریر میں کہا کہ 80% سے زیادہ غیر مسلم ہندوستان میں ہیں.
یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے؟ آپ ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے نا, آپ کو کیوں چھوڑا؟ 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم کو چھوڑا کیوں ان نے؟ کیوں چھوڑا؟ اگر دمی تھا حکومت کی 1000 سال سب لوگ کو مسلم بناتے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا. کئی لوگ, کئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ علیحدہ لا نہیں ہونا چاہیے, سب ایک ہی کامن سول کوڈ ہونا چاہیے اور سب مذہب کے اچھے چیزیں لے کے کامن سول کوڈ کرنا چاہیے. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے, میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے؟ پہلا چیز, ہم مسلمان اگر دیگر مذہب کے بارے میں جانیں گے, کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان غلط ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان تو صرف 20% یا 80% یا 75% جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے. یہ کامن سول کوڈ ہندو لوگ ہی اس کو فالو نہیں کر سکتے. ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے, ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد, ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو, دوسرا گروہ کہتا ہے. کتنے مختلف گروہ ہیں, ہزاروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا, ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں, ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے؟ چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. میرا پہلا سوال, آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو. آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے, مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام, جو اچھی چیزیں عیسائیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے, ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے, تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں, منچ پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے, ہر مذہب کی اچھی چیز ہوں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ, اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو, منسٹر ہون دو, کوئی بھی سوامی ہون دو, کوئی بھی شنکراچاریہ ہون دو, انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے, حق بات جو نکلی, لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالی نازل کی, قرآن شریف, وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے, اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے. آپ کا تیسرا سوال, کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر, یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر 1/3 حصہ, 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے, دینا ضروری نہیں ہے, دے سکتے ہیں. اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس, وہ قرآن کی آیت سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11, 12 اور 176, اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا. صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3. آگے بڑھتی آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی, اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا, بچے ہیں تو 1/4 ملے گا. آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں, بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4, 1/4. بچے ہیں تو 1/8, 1/8. یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا, آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12. اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد, میکسیمم 1/3. لیکن یہ ول جو کریں گے آپ, یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے.
آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں بڑے بیٹے سے اس لیے اس کو زیادہ دوں گا, یہ بالکل غلط ہے. لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے, ان کو آپ ایک تیا حصہ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے, آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے, کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں, کوئی بھی روک نہیں سکتا ہوں, میں بھی نہیں نا منسٹر بھی نہیں. اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم, آپ اسلام قبول کر سکتے, ہم آپ کو ویلکم کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.